السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ سورہ یاسین کا قاعدہ رولز بتائیے اور اس سورہ کو پڑھ کے بتائیے۔ تو چلیے میں آپ کو سورہ یاسین کے اندر بہت سارے قاعدے جو بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے، اکثر لوگ وہاں پر مسٹیک اور غلطیاں کرتے ہیں، وہ چیز میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریے گا، اور پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر وقف غفران اور وقف منزل، یہ دونوں چیز کیا ہے یہ چیز بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجیز، خالی الف ہو اور لام بھی نہیں ہو تب کیا کریں گے، ایسے حال میں خالی الف پر حرکات کو کس طریقے سے لگائیں گے، اور یہاں پر بھی وہی سیم حرف ہے تو یہاں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہاں پر بھی سورہ یاسین کے اندر ہی یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں وقف غفران۔ تو وقف غفران کیا چیز ہے اچھے طریقے سے میں بتاؤں گا، اس کو من میں ہی اچھے سے نوٹ بھی کر لیجئے گا اور یاد بھی کر لینا آپ لوگ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں سب سے پہلے وقف غفران کے بارے میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کہتے کیا ہیں۔ دیکھیے، غفران کا معنی ہوتا ہے بہت بخشش طلب کرنا، بہت بخشش، اس طریقے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہاں پر بخشش طلب کرے، بخشش مانگے، اور یہاں پر بجائے وصل کرنے کے وقف کرنا بہتر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وقف غفران کا معنی ہے کہ بہت بخشش طلب کرنا، بہت بخشش اس طریقے کا ہوتا ہے، اور یہاں پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ یہاں پر بخشش طلب کرے، بخشش مانگے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر وصل کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں پر آپ وقف کرے۔ تو یہ چیز وقف غفران کس طریقے کا ہوتا ہے، وقف غفران آپ کو اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، تو کے اوپر جو چھوٹا سا نشان دکھ رہا ہے اس طریقے کا، اسے کہتے ہیں وقف غفران۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دیکھیے، اور یہ وقف منزل میں نے کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے جہاں پر میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جملہ کے بیچ میں چھوٹا سا میم لکھا نظر آ رہا ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہت ہی ضروری ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو وقف غفران اور میم کے بارے میں سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اسی سورہ کے اندر میں دیکھیے وقف غفران، چلیے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے اسی لائن کے ٹھیک میں، دیکھیے اسی لائن کے یہاں پر جیم کے اوپر وقف غفران ہے، تو یہاں پر وقف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بخشش مانگنا چاہیے، وقف غفران۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور تیسرا جو سورہ یاسین کے اندر جو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو زیر لگانا ہے۔ اگر یہاں پر آپ وقف کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی وہی سیم حرف ہے لیکن یہاں پر الف کو حمزۃ الوصل یعنی گرا دیں، کیونکہ تا میں تشدید ہے، اس کے بعد زیر ہے اور یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے۔ تو یا قوم اتبعوا المرسلین اس طریقے سے ریڈ کرنا ہے، تو یہ حمزہ الف جو ہے گر جا رہا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو خالی الف پڑ جا رہا ہے، ملا کے پڑھیں گے تو نتا ہو جاتا۔ یہاں پر دیکھیے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم، اس طریقے سے پڑھتے ہیں ملا کے، لیکن یہاں پر سانس توڑ دیں گے تو رولز لازم آ جائے گا آپ کے اوپر کہ یہاں پر خالی الف کے بعد لام نہ ہو، تو تیسرے حرف کو دیکھے تو تیسرے حرف میں زیر ہے، تو یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے اس طریقے سے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایک الف یہاں ٹھہرنا، گنہ کرنا، یہاں ٹاننا ہے، من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اس طریقے سے یہاں ریڈ کرنا ہے۔ اور دوستو سورہ یاسین کے شروع میں یہاں پر جب 8 نمبر آیت کے بعد یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے،
تو دیکھیے ڈبل زبر پر جب بھی وقف کیا جاتا ہے تو یہ الف جب لکھا رہتا ہے تو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ جملہ کے بیچ میں یہاں بھی اور یہاں بھی الف آیا ہوا ہے، تو یہاں پر وقف کرنے کا کوئی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کرتے ہوئے سانس ٹوٹ جائے تو صد پڑھیں گے، لیکن آپ کو پھر سے پیچھے سے لینا ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی گول سرکل آیت نہیں ہے۔ اگر سانس ٹوٹ رہا ہو، جیسے میرا سانس دیکھیں یہاں پر ٹوٹے گا تو کس طریقے سے توڑنا ہے، دیکھیے ایدیہم صد، سانس توڑ رہی ہے نا، میرا سانس ٹوٹ رہا تھا تو ہم یہاں پر صد اس طریقے سے وقف کریں گے، لیکن ہم کو پھر سے پیچھے سے لے کر پڑھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر کوئی وقف کا صورت نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے، پھر سے دیکھیں ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشینا، اور یہاں پر اس طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور الف گر جائے گا اور دو من اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر نون کو ظاہر کرے کیونکہ خا آیا تھا، لیکن یہاں الف گرے گا تو فا ہے، تو یہاں پر اکفا کر دینا ہے اس طریقے سے۔ دیکھیے من خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس طریقے سے یہاں ریڈ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے مان لیے میرا سانس یہاں پر ٹوٹ رہا ہے تو کس طریقے سے روکیں گے، اپنے سانس کو کس طریقے سے روک کر یہاں پڑھیں گے۔ دیکھیے من خلفہم صدا اس طریقے سے، لیکن ہم کو پھر سے پیچھے سے پڑھنا ہوگا کیونکہ یہاں وقف کا کوئی صورت نہیں ہے، پھر سے ہم کو پیچھے سے لے کر کے الف کو گرانا اور اکفا کرنا ہے۔ من خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس طریقے سے یہاں ریڈ کرنا ہے۔ اب دوستو وقف غفران یہاں پر دیکھیں یہاں پر آیا ہوا، تو پڑھتے پڑھتے جیسے دیکھیں یہاں پر سے پڑھتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو یہاں پر پڑھتے ہوئے وقف کرنا اور بخشش طلب کرنا ہے شارٹ کٹ میں عربی میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے پھر پڑھتے ہوئے دیکھیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، یہاں گنہ کرنا ہے اور یہاں پر مبین رکیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور یہاں پر اپنے سانس کو توڑ دینا ہے، سانس نہیں توڑیں گے تو معنی بدل جانے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر وقف لازم ہے۔ اس کے بعد سے ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس طریقے سے یہاں ریڈ کرنا ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے وقف غفران اس لائن کے اندر میں آیا ہے تو یہاں بھی ٹھہر جانا ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، تو یہاں پر ٹھہر کر کے بخشش طلب کرنا ہے پڑھنے اور سننے والے کو عربی میں۔ ما یا جھٹکا دینا الف، ما یأتیہم من رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو قاعدہ یہ ہے وقف غفران کا۔ اسی طریقے سے دوستو اس سورہ کے اندر میں سارا چیز یہاں پر آیا ہوا ہے، آیت نمبر 51۔ تو یہاں پر دیکھیے وقف لازم، وقف غفران اور وقف منزل۔ تو دوستو وقف منزل کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ کو۔ وقف منزل اسے کہتے ہیں، یعنی وقف منزل کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں، یعنی وقف جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، لیکن یہاں دیکھیے اگر وقف جہاں پر وقف منزل ہو وہاں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے تینوں کا تینوں چیز آیا ہوا ہے۔ وقف لازم یعنی بہت زیادہ ٹھہرنا بہت ضروری ہے، اور اوپر سے دیکھیے سکتہ بھی آ گیا ہے، سکتہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وقف غفران بھی آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ کو ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ تو تینوں چیز ہے، تو یہاں پر آپ جو ٹھہر بھی سکتے ہیں اور بخشش بھی طلب کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو دوستو اس سورہ کے اندر بہت سارے قاعدے رولس ہیں جس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے مشق کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔